محفلوں کا آغاز کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني التحية التميم على ابن المعين ورسول المسدد المصطفى الأمجد المهد الأحمد حبیب الہ العالمین الخاتم ما سبق الفاتح ما خلق المحنن الحق بالحق حق بالحق حق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قاله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحميد وفرقانه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه الصلاة۔ عزیزان گرامی، میں وقت کا ضیاع کرنا پسند ہی نہیں کرتا۔ یہ وہ در ہے کہ جس در پر جتنا جھک جاتے ہو اتنا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور آپ جو مجھے سنتے ہیں وہ معلوم ہے کہ میں زیادہ تفسیر قرآن کیا کرتا ہوں، تو میں ابھی میرے بھائی شیخ محمد صاحب پڑھ رہے تھے، ان کے قصیدے میں ایک جملہ تھا، ایک شعر تھا کہ جس میں وہ بتلا رہے تھے کہ یا علی مدد کے بارے میں، بس وہی جواب ایک آیت سے دینا چاہتا ہوں، کسی روایت کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورہ سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ فتح آیت نمبر 9 ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لے آؤ۔ پروردگار کس پر ایمان لے آئیں؟ باللہ، مجھے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، کس پر ایمان لے آئے قرآن بتا رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ایمان لے آؤ۔ ہم کہیں گے پروردگار ایمان تو رکھتی ہے مگر ہم ایمان کس پر لائیں؟ تو واضح باللہ، مجھے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ پروردگار اور کس پر ایمان لے آئے؟ ورسول ہی، میرے رسول پر ایمان لے آؤ، میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ پروردگار آپ پر بھی ایمان لا دیا، آپ کے رسول پر بھی ایمان لا دیا، اب بھی کوئی اور شرط بھی باقی ہے؟ تو ہاں، اس آیت کہہ رہی ہے وَتُعَزِّرُهُ، تم میرے رسول کی مدد کرو۔ مجھے کچھ پہنچانا ہے جلدی جلدی آپ کے حوالے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے ایمان لے آؤ۔ اچھا ہم ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، ہم مومن ہو گئے، تو اب اللہ کہہ رہا مومن ہو گئے تو ایسے نہیں، وَتُعَزِّرُهُ، تم میرے رسول کی مدد کرو۔ تو ایک مومن رسول کی مدد کرے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ قرآن سے جواب دینے لگو، اور ایسا جواب خدا کی قسم قیامت آ جائے گی، شاید اس کا رد کسی ملا کے پاس نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے تو جو ضعیف ہو جائے گی، مستند نہیں ہوگی، یہ قرآن کی آیت ہے۔ بسائل سید پڑھیں کہ میں نے اب تک 2-4 جملے پہنچانے کا، قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اللہ نے بتایا ہے۔ جب قرآن اور اللہ بتا دے تو ہمیں کسی فتویٰ داری کے فتوے ہونے کے محتاج نہیں ہونا چاہیے، ہم کسی ملا کے محتاج نہیں ہیں۔ جب قرآن اور ہمیں اللہ کہہ دے تو تم رسول کی مدد کرو، تو ہمیں قرآن نے بتایا کہ ایک مومن ہو کر نبی کی مدد کر سکتا ہے، ایک رسول کی مدد کر سکتا ہے، تو عقل کا اندھا علی امیر المومن ہو کے مومن کی مدد کیوں نہیں؟ پچھلے مل کر
کی قسم میں ابھی انوار لگا دوں کتابوں کے تمہارے سامنے، اہل سنت کی کتابوں کے. اصحاب تو اصحاب کیا اصحاب، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ بتاؤں. جب بھی حضرت عمر پر مشکل آئی انہوں نے بھی یا علی مدد ہی پکارا. یہ سنت اصحاب ہے. جو دعوے دار ہیں ہم اصحاب کو مانتے ہیں، مانیے، ہم نے کب کہا نہ مانی، لیکن سب سے بڑا اللہ، پھر نبوت ہے، پھر امامت، اور پھر اس کے بعد اصحاب ہے. اس لیے کہ اصحاب بھی نہیں چاہتے مستقل دسوں موجود ہیں، اس بار اشرے موجود ہیں کہ اصحاب اہل بیت کی بظاہر پر وہ تو ان کے جوتے کی کھا کے لیے خود اصحاب بننا ہی نہیں چاہتے. تو عرض ہی کر رہا ہوں، خود اصحاب کہہ رہے ہیں یا علی مدد. کیسے؟ جب بھی مشکل آئی خلیفہ اول پہ آئی تو یا علی مدد، خلیفہ دوم پہ آئی تو یا علی مدد، خلیفہ سوم پہ آئی تو یا علی مدد. اس لیے میں دلیل دے رہا ہوں، آپ کو حوالے کر رہا ہوں کہ ایک واقعہ بن کے آپ کے حوالے کرتا چلوں. میں بہت جلدی کے ساتھ گزرنا چاہ رہا تھا. ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، ایک شخص آیا اس نے اسے قتل کر دیا، اسے قتل ہو گیا. اب جس کا بچہ قتل ہوا اس کا بابا دیکھ رہا، اس کا باپ دیکھ رہا، جیسے دیکھ رہا تھا اسے پکڑا قاتل، خلیفہ دوم کے دربار میں لے کے آیا. انصاف کیجیے، رو بھی رہا ہے، بوڑھا ہے، میری آنکھوں کے سامنے سے میرے بیٹے کا قتل کر دیا، انصاف چاہیے اور یہی چاہیے. بھائی سلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر بدلہ دینا ہے تو ان کا بدلہ خون ہے، نفس کا بدلہ نفس ہے، تم اسے مار دو. اب بزرگ نے تلوار نکالی، اس کی تلوار کندہ تھی. خلیفہ دوم کے دربار میں تلوار کندہ تھی، مڑی ہوئی تھی، سیدھی نہیں تھی، تیز نہیں تھی. ایک بار بزرگ نے وار کیا، گردن نہیں کٹی، زخم ہوا. بزرگ تھا نا، ابھی اصحاب کا سہارے ہوئے. دوسرا بار کیا مگر زخم ہوا، گردن نہیں کٹی. وہ بچہ زمین پر گرا، اس کے بعد سے اسے اٹھا کر لے گئے. اب جو لے گئے تو 6 مہینے اس کا علاج چلتا رہا. 6 مہینے کے بعد زخم جو تھا صحیح ہوا. وہ چل کر اپنے قدموں سے ابھی گلی میں آیا تھا، وہی جس کا بیٹا قتل ہوا تھا وہ بوڑھا پھر اسے پکڑ کر ایک بار پھر خلیفہ کی بارگاہ میں، اے خلیفہ انصاف چاہیے، میرا بیٹا مر گیا تھا، یہ اب بھی زندہ ہے. خلیفہ کہتا ہے بدلہ تو لے لیا تھا. کہ نہیں، بدلہ نہیں ہوا، ابھی انصاف چاہیے. ابھی انصاف چاہیے، ابھی انصاف چاہیے، ابھی انصاف چاہیے. اچھا انصاف چاہیے، کیسے انصاف ہو گیا؟ اب حضرت عمر سر پکڑ کر بیٹھے ہی تھے کہ علی گزرے کا یا علی مدد مدد کیجئے. بھائی عربی اور اردو ابھی بھی مجھے آپ کو سمجھانا ہے. یا کیا ہوتا ہے؟ اے علی مدد کیجئے. اردو میں مان لیتے ہو تو وہی کہہ رہا ہوں، یا علی مدد کا. جیسے یا علی آئے کہ یا علی مسئلہ یہ ہے، یا مسئلہ بتایا گیا تو مولانا فرمایا اچھا. بوڑھے سے کہا اچھا یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بدلہ دیتے ہوئے تیرے بیٹے کو اس نے کتنی بار سر پہ ماری؟ اس نے کہا ایک ہی بار سے میری بیٹے کی گردن کاٹ دیجیے. اچھا تو تم نے جب بدلہ دیا تو کتنے بار؟ کہتا 2 بار. اچھا یہ نہیں مرا کا نہیں مرا. اصل میں انسانی نے سامنے فرمایا کہ انصاف یہ ہے کہ اب یہ بچہ تیری گردن پر 2 بار کرے، تیری گردن پر 2 بار کرے. اگر پھر تو بچ گیا تو اگر تو پھر بچ گیا تو پھر تو تیز تلوار سے اس کی گردن کاٹے گا، کیونکہ تو پہلے انصاف ہو چکا ہے. تو انصاف چاہنا چاہ رہا ہے. اس وقت مولا علی کے قدموں سے پر لپٹ کر کہتا ہے مولا میں اسے اپنے بیٹے کا قتل معاف کرتا ہوں. عمر اس وقت اپنے منبر پہ بیٹھ کے چونک کر کہتا ہے لولا علی لحقا. عمر اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک. علی صرف اصحاب کی مدد نہیں کر رہے تھے، انبیاء کی بھی مدد کی. اس لیے اشرے چاہیے 20-30 دن ہو پھر بتاؤں کہ کس کس نبی کی مدد کی. خود اہل سنت عالم نے لکھا، آپ کے حوالے کتاب کرنے لگا آریانوس حضرہ فی مناقب اشرا مبشرات، اردو ترجمہ کوکب طوری میں علامہ محمد صالح کشفی حنفی کرمسی نے اہل سنت کے عالم نے لکھا. اگر جھوٹ بولو یہی بات جاؤں، اگر پھر بھی شک ہو یہیں پر میں تمہیں کتاب لا کے دے سکتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ صرف اصحاب کی علی نے مدد نہیں کی، اور کس کی کی؟ کہ علی اس کتاب میں لکھا کہ علی نے اور کیا کیا کہ علی خود فرماتے ہیں انا صاحب النوح ومنجیہ وانا صاحب الایوب المبتلا ومنجیہ وشفیہ وانا صاحب ایوب المنجیہ المدیح وانا سنتے جائے گا یونس ومنجیہ
نیچے نوح کو پار لگایا. ارے میں ہی وہ علی ہوں جس نے ایوب کی مدد کی. ارے میں ہی وہ علی ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیر سے نجات. دونوں ہاتھ مدد کر کے اب نعرہ لگا دیا. میں ممبر چھوڑا تھا. اب میرا حکمہ نے کیا کہ ایک جملہ کہتا چلا ایک بار مزید صلوات پڑھی ہے. میں سید بیٹھے ہوئے چاہتا علی فلاں دیکھو کبھی آپ سے خدا ملے کوئی بیٹھا ہوا آپ سے ملے کبھی گلی گوشوں میں گھر میں کبھی مصلی پہ ہم کہتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے آپ نے اس بات کی انہوں نے جواب دیا تمہیں اللہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی نہ ہو رہی ہے نہ کبھی ہوگی. اس پہ یہ پچھلی مجلس میں یاد ہوگا تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی. اس نے خود قرآن میں کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اے ایمان والو ان تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑے دو وسیلے ہیں. ایک مصطفیٰ ہے دوسرا علی ہے. آخری آیت منکر یا علی مدد کے منہ پر مار کر جا رہا ہوگا. آیت بسم اللہ سورہ نساء کی بامین آیت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لعنہم اللہ ومن اللہ. سنتے جائیے گا اللہ ومن تجد لہ نصیرا. اللہ کی قسم اللہ کہہ رہا ہے یہی لوگ ہیں جن پر مجھ اللہ کی لعنت ہے اور جن پر اللہ کی لعنت ہو جائے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. ہم سے پوچھو کہ علی مولا سے ملتا کیا ہے. ہم فقیروں کا علی والوں کا رستہ کیا ہے. اپنے سر